اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، یہ وقت ہے ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا، تو آئیے مل کر ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو، تم بھی ان کی ذات پر درود و سلام بھیجو۔ ناظرین، یہاں پہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتا ہے، دوسرے فرشتے ان کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، اور تیسرے ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ تم بھی ان کی ذات کے اقدس پر درود اور سلام دونوں بھیجو۔ یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے نزول کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی ذات پر کیسے درود بھیجیں، لیکن اور فرشتوں کا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے درود بھیجتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پر درود کیسے بھیجتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات تخلیق کی ہے تب سے لے کر اللہ تعالیٰ میرے درجات میں بلندی کر رہا ہے لمحہ بلمحہ، اور یہ بلندی اور رفع درجات یہ جاری رہے گا جب تک کہ قیامت نہیں آتی، حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمودہ پر فائز کر دے گا۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک کتنے لمحات گزرے ہوں گے، اور ہر آتے لمحے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزشتہ درجات جتنے بھی ہوں گے وہ 2 گنا ہو جاتے ہیں ہر آنے والے لمحے کے بعد۔ تو کتنے درجات آپ کے بلند ہو چکے ہوں گے۔ علماء کرام جو بیان فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ درود بھیجنے، اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت نچھاور فرماتا ہے، اور فرشتوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور ایمان بھیجنے والوں کا درود و سلام یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تو درود بھیج کن پر؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور ان کی اولاد پر، ان کی آل پر، جس طرح تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تو برکت عطا فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ تو یہ دعا کرتے ہیں ایمان والے،
لیکن یہ رحمت کی دعا ہے، یعنی درود بھیجنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ چنانچہ جہاں پہ ہم سلو کہتے ہیں وہاں سلمو، تسلیمہ بھی کہنا چاہیے، تاکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود کی دعا بھی ہو، یعنی رحمت کی دعا بھی ہو، اور پھر ان پر سلام بھی ہو۔ ناظرین، صلات کا لغوی معنی ہے دعا کرنا۔ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد رحمت فرمانا ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا ہے، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد استغفار کرنا ہے، اور جب اس کی نسبت عام مومنین کی طرف کی جائے تو اس سے مراد دعا کرنا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کر دیا ہے۔ علامہ احمد سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے سے مراد ایسی رحمت فرمانا ہے جو تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد ان کا ایسی دعا کرنا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہو۔ ناظرین، یہ آیت مبارکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہے۔ یہاں اس سے متعلق بزرگان دین نے کیا کیا فرمایا ہے، میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں۔ حافظ بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود شریف کی آیت مدنی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر و منزلت بتا رہا ہے جو ملائے اعلیٰ، یعنی عالم بالا میں جو ملائکہ ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ثنا بیان کرتا ہے، اور یہ کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں۔ پھر عالم سفلی کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ پر صلات و سلام بھیجیں تاکہ نیچے والی اور اوپر والی ساری مخلوق کی ثنا آپ پر جمع ہو جائے۔ مزید وہ فرماتے ہیں کہ آیت میں صیغہ یصلون لایا گیا ہے جو ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمارے نبی پر ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں، حالانکہ اولین و آخرین کی انتہائی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہی انہیں حاصل ہو جائے تو زہ نصیب۔ اور ان کی قسمت یہ کہاں، بلکہ اگر عقل مند سے پوچھا جائے کہ ساری مخلوق کی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں ہوں، تجھے یہ پسند ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت تجھ پر نازل ہو جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت کو پسند کرے گا۔ اس بات سے اس ذات کے مقام کے بارے میں اندازہ لگا لیجئے جن پر ہمارا رب اور اس کے تمام ملائکہ ہمیشہ ہمیشہ درود بھیج رہے ہیں، یعنی رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ امام سہل بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شرف بخشا، اس شرف سے زیادہ بڑا ہے جو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے سجدے میں شریک ہونا ممکن ہی نہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی خود اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق خبر دی ہے، اور پھر فرشتوں کے متعلق خبر دی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شرف حاصل ہوا وہ اس شرف سے بڑھ کر ہے جو صرف فرشتوں سے حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ اس شرف کو عطا فرمانے میں شریک نہ ہو۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہیں اور اللہ اطلاق ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ یہ
دو تین ارشادات بزرگوں کے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ العزیز درود پاک کے فضائل بیان کروں گا اور ان کے خواص بھی بیان کروں گا، اور درود پاک کی کیا کیا برکتیں ہیں وہ عرض کروں گا، اور پھر درود پاک پڑھنے کی کیا کیا حکمتیں ہیں وہ بھی عرض کروں گا۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ ان اشعار کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ یا رب صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم وما علینا الا البلاغ المبین۔